أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات محمد. برادران عزیز، قرآن کریم میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ اللہ نے خلق خدا کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے آدم کو چنا. اسی ایک لفظ کے ذریعے کہ ہم نے خلق کی ہدایت کے لیے آدم کو چنا، اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہادیوں کا چننا اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَنُوحًا، اور نوح کو بھی ہم نے چنا، وآل ابراہیم، ابراہیم کی نسل کو بھی ہم نے چنا، وآل عمران علی العالمین، اور عمران اور ان کی نسل کو بھی ہم نے خلق خدا کی ہدایت کے لیے ان کی صلاحیتوں کو بنا کے اوپر منتخب قرار دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو. بات اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو، لیکن اصلی طور پر اوریجنلی وہ اللہ کا کلام ہو، اس لیے کہ ان میں کلام الہی کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں، مگر یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن تورات، زبور اور انجیل قرآن کے علاوہ اس کے بارے میں چونکہ خود قرآن مجید نے کہا ہے، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں کتابیں صحف ابراہیم جس کا ذکر قرآن مجید میں، اس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا کلام ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام تھا، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ بعد میں آنے والے ان مذہبوں کے ماننے والوں نے اس میں ہیر پھیر کر دی. جہاں یہ بات اور ہندوستان میں یہ بات سمجھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے. امریکہ میں، یورپ میں آپ جائیں، ہزار خرابیاں ملیں گی، مگر وہاں اگر آپ کو دودھ ملے گا تو وہ دودھ خالص ہی ہوگا. یہاں دودھ میں لوگ ملا دیتے ہیں کچھ. اب مجھے یہاں کا حالات نہیں معلوم ہے. ہمارے یہاں بھنڈی، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بھنڈی کہتے ہیں، بتاؤ کہتے ہیں؟ بھنڈی کہتے ہیں نا. اگر آپ ہندوستان میں کسی بازار میں جائیں اور ایک دکان پر ایسی بھنڈیاں رکھی ہوں جن کا رنگ ہلکا سبز ہے، اور دوسری پر ایسی بھنڈیاں رکھی ہوں جن کا رنگ بہت گہرا سبز ہے، تو گہری سبزی آپ کو اپنی طرف نہ کھینچ لے، اس لیے کہ وہ بھنڈیاں سینتھیٹک کلر سے رنگی ہوئی ہیں. جہاں نقلی چیزیں ہوتی ہیں وہاں چمک دمک زیادہ ہوتی ہے. تربوز کو آپ کٹوائیں، اگر جیسے نارمل لال ہوتا ہے تو آپ اسے لے لیں، اور اگر بہت زیادہ لال ہو تو خدا پیچھے ہٹ جائیں. اس میں کلر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور یہاں بھی ہوتا ہو.
زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو میں نہیں پتا۔ دودھ جو بچوں کو دیا جاتا ہے اس میں یوریا ملاتے ہیں جو زہر ہے۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہمارے یہاں بہت بڑی، اس کے جو پروپرائٹر ہیں وہ ایک سردار جی ہیں، لاکھا ان کا نام ہے، کون لاکھا پتہ نہیں کون سی لاکھا۔ میں ٹی وی پر آ کر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اینکر نے انہی کی کمپنی کی بنائی ہوئی ایک دوا کی بوتل رکھی اور ایک اس کی نقل رکھی اور دونوں کو یوں کر دیا، کہا بتائیے اس میں اصلی کون سی ہے؟ وہ لاکھا سے لاکھ پوچھا انہوں نے مگر وہ نہ بتا سکے۔ ایسی نقل مطابق اصل تھی کہ خود جو پروپرائٹر تھا کمپنی کا وہ نہ پہچان سکا۔ تو جس طرح بھنڈی میں ملاوٹ کر دی گئی، دودھ ملاوٹ کر دی گئی، دواؤں ملاوٹ کر دی گئی، اسی طرح سے لوگوں نے اللہ کے کلام میں بھی ملاوٹ کر دی۔ یہ بات تو تھا ضرور تورات اللہ کا کلام، انجیل اللہ، زبور اللہ کا کلام، اس لیے جب اس نے آخری کتاب نازل کی، قرآن کے پہلے تو آئی ہیں اور بھی کتابیں بہت آئی ہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی، چونکہ یہ آخری کتاب تھی اس لیے اپنے ساتھ ایک مہر لے کر آئی، اور وہ مہر یہ تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، چونکہ یہ ہمارا آخری کلام ہے اس لیے ہم اس گارنٹی کے ساتھ اس کو اتار رہے ہیں کہ توریت میں گڑبڑ کر دی گئی، انجیل میں ملاوٹ کر دی گئی، زبور میں ملاوٹ کر دی گئی، مگر قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکے گا، یہ ہماری سیکورٹی ہے۔ توجہ رکھیے، کیوں اللہ نے یہ فرمایا؟ کیوں اللہ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں؟ بھائی شیعہ سنی سب کا متفق علیہ عقیدہ ہے، کوئی تحریف قرآن کا قائل نہیں، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا، قرآن کا ایک لفظ نہیں بدلا، قرآن کا ایک جملہ نہیں بدلا، زبر زیر پیش نہیں بدلا، مگر یہاں مصیبت دوسری آ گئی کہ قرآن تو نہیں بدلا مگر مسلمان بدل گئے، یہ جیسے تھے ویسے نہیں رہ گئے، ان میں ملاوٹ آ گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو بات زبور کے لیے نہیں کہی، جو انجیل کے لیے نہیں کہی، جو تورات کے لیے نہیں کہی، وہ قرآن کے لیے کیوں کہی؟ قرآن کے لیے یہ بات اس لیے کہنا ضروری تھی کہ پیغمبر کو بھیجنے والا جانتا تھا کہ جب ہمارے یہ حضور ہمارے پاس واپس آئیں گے تو اس سے قبل یہ کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، مگر تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو نبی کہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب میں میل ہو جائے تو چھوڑا کیا؟ اس لیے پہلے ارشاد کر دیا گیا، توجہ رکھیے گا، پہلے ارشاد کر دیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ نہیں کہ میں نے قرآن کو اتارا، یہ نہیں کہ میں نے قرآن کو اتارا، ہم نے قرآن کو اتارا۔ اب مفسرین سے، محدثین سے، علماء سے پوچھئے تو آپ کو بتائیں کہ قرآن میں کہیں اِنَّا یہ ہے جمع کا صیغہ، نحنو یہ ہے جمع کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ جو ہوتا ہے اس میں تے آتی ہے آخر میں، جیسے نل تو، کن تو، قل تو، سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن میں کہیں اللہ نے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب ہم نے حکم دیا حواری نے عیسیٰ کو، جب میں نے حکم دیا، اِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے حکم دیا وحی کی حواری نے عیسیٰ کی طرف کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ، ایسے مقامات پر ہمیشہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے چونکہ صیانت و حفاظت توحید پیش نظر تھی۔ صرف مجھ پر ایمان لاؤ، صرف میں تمہارا اللہ ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
انعمتو، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی تھی، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تم کو فضیلت دی تھی اپنے زمانے کے سارے انسانوں پر۔ تو جہاں توحید کا پہلو دکھانا ہوتا ہے وہاں واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے جو عربی گرامر کے بعد تو پا ختم ہوتا ہے، تکلم تو، کلم تو، قتل تو، قل تو، فعل تو، یہ آتا ہے تو آخر میں آتا ہے۔ اور جہاں اللہ کو اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی جاہ، اپنا جلال، اپنا جبروت دکھانا ہوتا ہے وہاں جمع کا صیغہ آتا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہتا میں، وہاں کہا جاتا ہے ہم، یعنی ہم اپنے جلال سمیت، جبروت سمیت، قوت سمیت، طاقت سمیت یہ اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ جہاں ہوتا ہے وہاں چیلنج ہوتا ہے، ہم کو پہچانو، ہماری قوت کو پہچانو، ہماری طاقت کو دیکھو، ہمارے جلال کو دیکھو، ہمارے جبروت کو دیکھو۔ ہم اپنے جلال و جبروت و جاہ و قوت و طاقت سمیت یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، تم میں دم ہو تو توڑ دو اس کو۔ وہاں پر ہم نصیب ہوتا ہے۔ تو جہاں توحید کو بچانا پیش نظر ہوتا ہے وہاں واحد متکلم کا صیغہ، اور جہاں جلال و جبروت و قوت و طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے ہم یہ کرنے والے ہیں، تم میں دم ہو تو تم اس کے خلاف کرو، وہاں انا کا صیغہ آتا ہے۔ ہم نے قرآن کو کہا، ہم نے قرآن کو کہا، تم میں دم ہے اے تورات کے بگاڑنے والوں، اے انجیل کے بگاڑنے والوں، اے زبور کو برباد کرنے والوں، اے صحف انبیاء کو تحریف کرنے والوں، اگر تم میں دم ہو تو قرآن میں بھی کچھ کر کے دکھا دو۔ اور نہیں ہو سکتا۔ تمام عالم اسلام اس پر متفق علیہ ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہو سکی۔ تو اب اگر رسول نے فقط یہ کہا ہوتا، توجہ رکھیے گا بھائی، اگر رسول نے فقط یہ کہا ہوتا کہ میں اپنے بعد اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو بس یہ آیت کافی تھی۔ اس حنک کی، اس زور کی، اس قوت کی، اس طاقت کی، اس جاہ و جبروت کی کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس قرآن کو رسول کے بعد رسول چھوڑ کر جانے والے ہیں، وہ چھوڑ کر جانے والے ہیں، بچانے والے ہم ہیں۔ اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی۔ اگر رسول نے خالی قرآن چھوڑا ہوتا تو یہ حنک دار آیت قرآن کے تحفظ سے متعلق کافی تھی، مگر رسول نے فرمایا تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ فقط قرآن کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، فقط قرآن کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے تو ایک ہی آیت کوئی ہوتی کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم قرآن کو بچائیں گے، آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم بچائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی چھوڑ رہے ہیں اور اپنی عطرت کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ عطرت کہتے ہیں نسل کو، تو خالی قرآن کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، نسل کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اب جیسی حنک دار آیت چیلنجنگ قرآن کے بارے میں تھی، ویسے ہی حنک دار آیت ذریت رسول کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے لیے تو ایک آیت ضروری ہے، اہل بیت کے لیے پورا سورہ ہوتا ہے، اور وہ بھی انا سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن بھی انا سے، انا ہم نے قرآن کو بچایا۔ اہل بیت کے لیے ارشاد ہوتا ہے، ذریت رسول کے ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اے رسول ہم نے آپ کو نسل کثیر دی، فصلی لربک وانحر، اس لیے آپ اللہ کی نماز پڑھیں، قربانیاں پیش کریں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی آ گئی کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ جو آپ اور آپ کی نسل کا دشمن ہے وہ کان کھول کر سن لے، اسی کی نسل کو ہم قطع کر دیں۔ ہوشیار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، اللہ کا وعدہ پہ رسول سے کہ جو نسل رسول کو قطع کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کو اس کی نسل کو قطع کرے گا۔ تو حفاظت قرآن کے لیے وہ آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور حفاظت نسل کے لیے پورا سورہ کوثر موجود ہے۔ اور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا ہوگا
آپ دیکھ لیں، جس نے نسل رسول کو منقطع کرنا چاہا وہ دنیا میں گمراہ ہو گیا۔ اپنے زمانے میں بڑے جاہو جلال والا تھا، بڑے منصب والا تھا، بادشاہ تھا، امپرر تھا، شہنشاہ تھا، بس یہ حماقت کر بیٹھا کہ نسل رسول سے دشمنی مول دی، گمنام ہو گیا۔ اب میں نام نہیں لوں گا۔ یزید، میں نے عرض کیا تھا 12 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، کوئی نسل یزید میں ہے کوئی نہیں؟ مامون عباسی کی نسل میں ہے کوئی لکھتا ہے فلاں شخص مامونی؟ کوئی ہارونی اپنے نام کے آگے لکھتا ہے؟ کوئی متوکلی اپنے نام کے آگے لکھتا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نسل رسول کو قطع کرنا چاہے گا آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں اس کو عذاب یہ ملے گا کہ تم ہمارے رسول کی نسل کو کاٹنے آنا چاہتے ہو، قطع کرنا چاہتے ہو، تمہاری نسل کو جڑ سے اکھاڑ دو گے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ اس لیے قرآن بھی ہے اور وارثین قرآن بھی ہے۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، ان دونوں میں کبھی جدائی نہ ہوگی، کبھی جدائی نہ ہوگی یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر پہنچ جائے۔ اور ما ان تمسکتم بہما، جب تم ان دونوں سے لپٹے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ ان کو نہ سو، قرآن تو پکڑ لو اور میرے بعد میرے اہل بیت کو پکڑ لو۔ کل وقت نہیں رہ گیا تو میں نے کہا تھا کہ میں پڑھوں گا، اس لیے کہ وہ کھٹکنے والا جملہ ہے تو آج اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ تو مسلمانوں کی زبردست ناانصافی ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں کم سے کم ایک مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ سے خطاب کر کے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ اور جب تم اللہ سے کہہ رہو کہ اے میرے معبود ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر، تو اسے تو ہادی بھی تجھے منتخب کر لیں۔ یہ کیسا دو لفظ پنا، رہنمائی تو وہ کرے، رہنما آپ کو چنا ہوا۔ اس کے بارے میں میں عرض کر چکا۔ اب صراط مستقیم کو ہم کیسے پہچانیں؟ بھائی صراط غیر مستقیم کا پہچاننا مشکل ہے، صراط مستقیم کا پہچاننا آسان ہے۔ کوئی راستہ ٹیڑھا میڑھا یوں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتا پھرتا جا رہا ہو بھول بھلیوں کی طرح سے، تو اس کا آخری سرا نہیں دکھائی دے گا۔ حیدرآباد سے جو سپر ہائی وے جاتا ہے کراچی، اگر اس کے ایک سرے پر آپ کھڑے ہو جائیں، وہ تو زمین گول ہے اس لیے کراچی نیچے چلا جاتا ہے۔ کراچی سے آپ دیکھیں تو حیدرآباد نیچے چلا جائے گا اس لیے کہ زمین فٹ بال کی طرح سے گول ہے۔ لیکن اگر زمین فلیٹ ہوتی اور آپ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے دوربین سے دیکھتے، پاورفل دوربین سے، تو حیدرآباد سے آپ کو کراچی دکھائی دیتا اور کراچی سے آپ کو، اس لیے کہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کا مطلب کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس کے پہلے نقطے پر آپ کھڑے ہو جائیں تو آخری نقطہ دکھائی دے، آخری نقطے پر کھڑے ہو جائیں تو پہلا نقطہ دکھائی دے۔ اب ہم کسی پر کچھ کہتے نہیں، یہ شرف صرف ہم کو حاصل ہے کہ ہم علی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو مہدی کا دروازہ دکھائی دے۔ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچ جائیں گے بھائی۔ نعرے آپ لگائیں، نعرہ لگانے میں ثواب ہے، مگر میری یہاں گھڑی کا ٹائم فکس ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ تو میرا بھی چاہتا نعرے لگتا، اور اس دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ادھر دیکھا
تو آخری دروازے سے پہلا دروازہ صاف دکھائی دے گا، کوئی ایش نہیں، کوئی پیش نہیں، کوئی گھماؤ نہیں، کوئی موڑ نہیں. یہ ہے صراط مستقیم. پہلے نقطے سے آخری نقطہ اور آخری نقطے سے پہلا نقطہ آپ کو صاف دکھائی دے گا. ایک بات آپ اپنے اذہان عالیہ میں رکھیں کہ قرآن نے اپنے کلام الہی ہونے کی پہچان کیا بتائی ہے. جو قرآن ثابت کی پہچان ہوگی وہی قرآن ناطق کی پہچان ہوگی. دیکھیے قرآن نے اپنی پہچان کیا بتائی کہ ہم کلام الہی ہیں. کیا پہچان ہے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. جو قرآن 23 برس میں نازل ہوا ہے، 23 برس کے بعد آدمی کو کیا یاد رہ جاتا ہے کہ پہلے ہم نے کیا کہا. کتنی باتیں بدل جاتی، کتنی تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ. تو صحیح بات کہتا ہے اللہ منطقی ہے کہ وہ تھیوریز اس لیے بدل جاتی ہیں کہ آدمی کا علم ناقص ہے. علم آگے بڑھتا ہے، پہلی بات ختم ہو جاتی ہے، آدمی بھول جاتا ہے پہلے کیا کہا تھا. اور سیاسی لوگ تو سب سے پہلے بھولتے ہیں، ان کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا. تو انسان کے کلام میں ابھی کچھ ٹکراؤ ہوتا ہے. ابھی یہ، ابھی وہ، ابھی یہ، ابھی وہ. اللہ کا علم مطلق ہے. اللہ کوئی شے بھول نہیں سکتا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہمارا علم مطلق ہے اور ہم بھول نہیں سکتے، اس لیے ہمارے کلام الہی ہونے کی پہچان یہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہر کتاب میں اختلاف پاؤ گے، ہمارے یہاں کنٹرڈکشن نہیں پاؤ گے، اختلاف نہیں پاؤ گے. جو پہلا سورہ ہے وہی دوسرا سورہ ہے، وہی تیسرا سورہ ہے، وہی چوتھا سورہ ہے، وہی 10واں سورہ کہے گا، وہی 20واں سورہ کہے گا، وہی 50واں سورہ کہے گا. 1 سے لے کر 114 سوروں تک میسج از دا سیم، پیغام ایک ہے. دیکھیے آپ اچھی بات، یہ بات میری آپ کو درخواست ہے، اپنی گرہ میں مان لیجئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آتی ہے، اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. کنٹرڈکشن ہو تو آپ سمجھتے کچھ گڑبڑ کہیں پر ہو گئی، یا کوئی اللہ کلام ہی نہیں ہے، یا لوگوں نے اس میں اپنا کلام شامل کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کلام الہی میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک سورہ کچھ کہے، دوسرا سورہ کچھ کہے، ایک آیت کچھ کہے، دوسری آیت کچھ کہے. اسی طرح سے اس کی طرف سے آنے والے نمائندے جو اس کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہے ہزاروں برس کے اسپین آف ٹائم میں آئیں، چاہے ان کی تعداد لاکھوں ہو، مگر جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے، وہی تیسرا کہتا ہے، وہی وہ کہتا ہے، وہی آخر کہتا ہے. کیا آپ نے آپ یہاں پاکستان سے 100 مفتیوں کو پکڑ کے ایک لائن میں کھڑا کر دیجئے اور ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھیے. مفتی تو مفت ہوتے ہیں بھائی. ایک یہ کہے گا، 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 ایک یہ کہے گا. مہاتیر محمد جو ملیشیا کا وزیر اعظم تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، مسلمان تھا، بڑا اس نے ملیشیا کو ڈیولپمنٹ لے کر آ گیا، زبردست کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز کہیے میں ان کے مسئلے سے ثابت کر دوں گا، اور اس سے 180 ڈگری الگ جو چیز ہوگی وہ بھی ثابت کر دوں گا. 180 ڈگری وہ بھی ثابت کر دوں گا. ہر شے مسلمانوں کی مفتیوں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں، ان کے فتووں کی روشنی میں آپ ثابت کر سکتے ہیں. تو جب ہزاروں برس کا آپ کو یہ تجربہ ہو گیا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، تعداد اتنی بڑی، کوئی کسی ملک میں آیا، کوئی کسی ملک میں آیا، کوئی کسی قوم میں آیا، کوئی کسی قوم میں آیا، الگ الگ پیغمبر، الگ الگ ماحول، الگ الگ ایٹماسفیئر، الگ الگ قومیں، لیکن بات سب کی ایک. بس تو ختم ہو گیا قصہ. تو اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کن کو بنایا ہے بعد رسول، تو اسی کرائیٹیریا پر دیکھ لیجئے. میں کسی کی دلاداری نہیں کرتا، لیکن جو واقعی تو کیسے بات کروں بھائی.
اللہ نے ہمارے ہادی 12 بنائے، 12 ہادی مسلک ایک۔ آپ کا کوئی علوی فرقے والا تو نہیں ہے، کوئی حسنی فرقے والا تو نہیں ہے، کوئی باقری فرقے والا تو نہیں ہے، نام الگ الگ، مسلک ایک۔ لوگوں نے 4 بنائے، ہم ان 4 کا احترام کرتے ہیں۔ بڑے محترم تھے وہ، بڑے مقدس تھے وہ، بڑے فقیر تھے وہ، لیکن چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں تھے، اتنی سی ایک کمی کی وجہ سے 4 بنے تو 4 مسلک ہو گئے۔ ہو گئے 4 مسلک کی نہیں ہو گئے، ہمیں غلط کر، ہم تو 4 کا احترام کرتے ہیں۔ ہم امام شافعی کا بھی احترام کرتے ہیں، امام مالک کا بھی احترام کرتے ہیں، امام حنبل کا بھی احترام کرتے ہیں، اور امام حنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ سن لیجئے اور رکھ لیجئے، گرہ میں باندھ لیجئے بات۔ ان کہاں پہ کیپسی میں ہوئے؟ ان 4 میں ہر مسلک میں تقریباً ہر مسئلے میں اختلاف ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ان 4 اماموں میں مختلف مسائل میں اختلاف ہے، مگر یہ 4 مسائل بھی اگر یہ 4 امام بھی اگر متحد ہیں تو بس ایک مسئلے میں، وہ ہے عظمت اہل بیت۔ اصل رتبہ اعتبار ہے تو اعتبار کیجیے، سب کے اقوال میں نظموں میں کیا ہے عظمت؟ امام احمد بن حنبل، جن کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے، حنابلہ کہا جاتا ہے، ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور کی قریب چاہنے والوں کو خبر ہو گئی کہ لفظ دل رسول ادھر سے گزر کہ بھائی کسی نے نہیں کہا، ہزاروں 20,000 آدمی، سنی شیعہ سب اس میں، اہل بیت کی منزل جب آتی تو سنی شیعہ سب ایک ہو جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، سنی بھی شیعہ بھی، 20,000 آدمی، مگر کوئی آدمی خالی ہاتھ نہیں، ایک آدمی 20,000 میں خالی ہاتھ نہیں، کاغذ قلم دعوت، 20,000 قلم، 20,000 دواتیں، 20,000 کاغذ کے ٹکڑے۔ حسرت یہ ہوئے کہ رسول کے نائب سے کی زبان سے کوئی جملہ نکلے اور ہم اسے لکھ لیں، کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی ان بزرگوں کی جنہوں نے رسول کو ایک